قرآن مجید میں لفظ معجزے کا تو استعمال نہیں ہوا، لیکن معجزے کے لیے آیتن یا آیات یا سلطان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نشانی، آیات کئی نشانیاں، اس سے مراد معجزات ہی ہیں۔ تو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، اور یہ معجزہ صادر تو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن اختیار اور تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، قرآن مجید میں ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہے احسان فرما دے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن اللہ، ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ، کوئی دلیل نہیں لے کر آ سکتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اختیار اور تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ وہ عصا وقت آنے پر اژدہا بھی بن جاتا، اور جب کسی پتھر پر مارا جاتا تو چشمے پھوٹ پڑتے۔ جب یہ عصا اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور قرآن میں ہے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، اتنے خوفزدہ ہو گئے پیچھے کو چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنعیدها سیرتها الاولی، موسیٰ ہاتھ میں پکڑ لو، جس سے پہلے تھا ویسے بنا دیں۔ اختیار اور تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ان میں بڑے معجزات میں ایک معجزہ واقعہ معراج کا بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، اور پھر ساتوں آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامکان تک کا سفر کرایا۔ اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 سفر ہیں۔ ایک سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا ہے، اس کو سفر اسراء کہتے ہیں، اور اسی سفر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی، اقصی کہتے ہیں کنارے کو۔ تو جس زمانے میں یہ سفر ہوا، یہ مسجد اقصی بالکل ایک کنارے پر واقع تھی، اس سے آگے کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے فرمایا گیا الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اس کنارے پر تھی، وہاں تک کا سفر کرایا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ اس کے ارد گرد بڑی برکت ہے، اور ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا کہ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ جبرائیل امین ساتھ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین نے وہاں سے ساتھ لیا حضرت ام ہانی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی، وہاں آرام فرما رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے ساتھ لیا، زمزم کے کنویں کے پاس لے کر چلے گئے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، جس کو شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ زندگی میں 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر ہوا۔ ان قلب اطہر کو سینہ مبارک سے نکالا گیا اور جنت سے لائے ہوئے ایک کش میں ڈالا گیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر جنت سے لائے ہوئے سیب اور داغے سے سینے مبارک کو سی دیا گیا۔ اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج سے پہلے اس شق صدر کے واقعے کا پیش آنا یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھنے تھے، وہ روحانیت اور وہ نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں ڈال دی، تاکہ جب ذات جل و علا کا دیدار ہو، ذات جل و علا سے ہم کلامی کا شرط ہو، تو فرمایا کہ وہ تجلیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر پڑے اور وہ برداشت کر جائیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات کے جلوے دیکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے جلوے دیکھے اور بے شور کا گر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات جل وعلا کے جلوے دیکھے ہیں. اور پھر وہاں سے مسجد اقصی جبرائیل امین کے ساتھ چلے گئے. راستے میں فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے تھے کہ وہ ایک سرخ تیلوں کا پہاڑ تھا, اس پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اسی سے علماء نے لکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد الوفات بھی مختلف اعمال ادا فرماتے ہیں. الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون, حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت سے تائید بھی ہوتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ سرخ تیلوں کا ایک پہاڑ تھا, اس کے دامن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے. اور اس طرح مختلف اعمال مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت. پھر وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. مسجد اقصی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی. مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اب اس میں دو قول علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت سفر معراج سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی. دو طرح کے اقوال ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ معراج سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی, لیکن راجح قول محدثین نے فرمایا کہ واپسی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر واپس کر کے آ گئے, تشریف لے آئے, اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی. کیونکہ سفر معراج میں ابتدا اور انتہا کو برابر کرنا تھا تاکہ ساری مخلوقات مشاہد رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف فرشی پیغمبر نہیں تھے, عرشی بھی پیغمبر تھے. سارے کے سارے کمالات جب فرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تام اور مکمل فرما دیے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلایا. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تم اس بات کا انکار نہ کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات جل وعلا کے عرش پر بیٹھے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا, عرش پر جا کر بیٹھ گئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اس بات کا بھی انکار نہ کرنا. اور پھر وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, پانچویں آسمان پر, چھٹے آسمان پر, ساتویں آسمان پر. اور پھر آگے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین اوپر نہیں کہ ان کے پر جلنے لگے. حالانکہ بخاری شریف میں وہ اعلیٰ بھی ہی الجبار کہ جبرائیل امین پورے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. فرشتوں کے پر کیوں جلیں گے؟ خود عرش کو جن فرشتوں نے تھاما ہوا ان کے بھی تو پر ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, وہ بھی تو فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. یہ تو قرآن میں اپنی طرف سے لوگ بنا لیتے کہ اوپر نہ جا سکے, وہ پر جلنے لگے, پھر واپس نیچے آ گئے اپنی طرف سے. حالانکہ وہ اعلیٰ بھی الجبار بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے جبرائیل امین ساتھ تھے. پھر فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جلوے دکھلانے تھے. پھر جبرائیل امین کو نیچے چھوڑ دیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل قرب کی حالت نصیب فرما دی, انتہائی قرب کی حالت. فقال قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى, انتہائی قرب کی حالت نصیب فرما دی. کیونکہ بہت بڑا واقعہ ہے, معجزہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 3 سفر ہیں. ایک سفر تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, اس کو سفر اسراء کہتے ہیں. اسی کا قرآن میں ذکر ہے. اگر کسی نے اس سفر کا انکار کیا تو وہ بالاتفاق کافر ہے, کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. اور دوسرا سفر فرمایا کہ مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان تک کا سفر ہے, 7ویں آسمان تک کا سفر ہے. اس کو سفر معراج کہتے ہیں. اور یہ تواتر سے ثابت ہے. یعنی اتنی کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تمام احادیث مبارکہ کا انکار کر دے تو وہ بھی درجہ کفر میں داخل ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اس سے اوپر ایک سفر ہے لامکان تک, عرش معلّہ تک, اس کو سفر اعراج کہتے ہیں. اعراج تو ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں فرما دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا, یہ تجوید تنکیر کی ہے. یعنی رات کے ادنیٰ سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر مکمل فرما دی. پھر جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھلائی گئی, جہنم بھی دکھلائی گئی. اور پھر ہر آسمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کے جا رہے تھے تو 70,000 ملائکہ ساتھ تھے, 70,000 ملائکہ. اور پھر براق نامی ایک سواری تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منتظر تھی جبرائیل امین کے ساتھ, اس پر سوار ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمحے بھر میں
فرمایا کہ وہ بجلی کی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں تک پہنچا دی. اسی کو موجزہ کہا جاتا ہے. ہجرت سے 2 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا. سن 11 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا. امت میں کسی نے بھی اس واقعے کا انکار نہیں کیا. ہاں کچھ اس طرح فلاسفر گزرے ہیں یا عقل کے پجاری گزرے ہیں جو کہ شریعت کے حکم کو وہ عقل کے ترازو پر تولتے تو انہوں نے کہا یہ تو ناممکنات میں سے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ناممکنات میں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کو تھوڑے سے حصے میں وہ آسمانوں کو بھی چیک کر کے آ جائے، جنت اور جہنم بھی دیکھ کر آ جائے. وہ موجزہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس پر آ کر عقل حاضر ہو جائے، عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہو، عقل اس کو نہ مانے. اسی کو تو موجزہ کہتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ سبحان اللہ، سبحان سے شروع فرمایا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات تمام عیوب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر کرایا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی سے یہ معجزہ نہیں ہو سکتا تو اس کی نسبت تو اللہ کی طرف ہو جائے گی. اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے. اسی لیے شروع فرما دیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر کرایا، رات سے یہ سفر کرایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف یہ جو معجزات عطا فرمائے یہ مخلوقات کے لیے دیے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے والے بن جائیں ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے جو کام چاہے فعال لما یرید وہ کر گزرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں کسی کے محتاج نہیں. حالات خراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، لمحے بھر میں حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. لا علاج بیماریاں ہیں، اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لمحے بھر میں پتہ بھی نہیں لگے گا. دعا کر کے ابھی داڑھی پر ہاتھ پھیرا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کو ختم فرما دے گا. کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے. وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ سفر معراج ہوا، سفر اسراء ہوا. علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے رجب اور رجب کی کسی تاریخ کا ذکر ہی نہیں فرمایا. ہاں یہ واقعہ ثابت ہے لیکن تاریخیں مختلف ہے. اپنی طرف سے کسی ایک تاریخ کو متعین کر لینا کہ اس تاریخ کو یہ واقعہ آیا تھا یہ بھی دن میں اضافے کے مترادف ہے. شریعت نے جو چیز جس طرح اور جس قدر ثابت ہے اسی قدر اس پر ایمان لانا ہے. مختلف تاریخیں ہیں، اس میں ایک تاریخ 27 رجب کی بھی ملتی ہے. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یوں کہ بیت المقدس جو فتح ہوا تو وہ 27ویں شب تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو وہ 27 رجب تھی. تو وہیں سے کیونکہ واقعہ بھی یہاں سے رونما ہوا تھا اسی نسبت سے لوگوں نے اس کو 27 رجب منانا شروع کر دیا. ہر تاریخ 27 رجب ملتی ہے لیکن قطعاً اور حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ 27 رجب ہی کو پیش آیا تھا. اور بھی مختلف تاریخی کتابوں میں منقول ہے، مفسرین نے ذکر فرمائی. علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر میں بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے نہ رجب کے مہینے کا ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی 27 رجب کی تاریخ کا ذکر فرمایا ہے. ہاں کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، مختلف تاریخیں. اس واقعے کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج بھی ہوا، سفر اسراء بھی ہوا اور سفر اعراج بھی ہوا. تینوں سفر رات ایک مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرا دیے اور یہ معجزہ تھا. اس کو ماننا ہے اور انکار کرنے والا در اسلام سے خارج ہے. وہ تو قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا شمار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما جو کچھ تاثر عمل کی توفیق دے.